فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سب دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، حضور کی پوری امت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل مجدہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی افضل رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو اس ماہ مقدس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو اللہ کریم کی عبادت نہ کسی رات کی محتاج ہے، نہ کسی دن کی محتاج ہے۔ کسی بھی لمحے بندہ، کسی بھی گھڑی میں بندہ اللہ کریم کو دل سے پکارے تو اللہ کریم اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور انشاءاللہ اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کی طرف سے خاص کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اگر عبادت و بندگی کر لی جائے، استغفار کر لیا جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، اللہ کریم سے التجائیں کر لی جائیں، اللہ کریم سے مانگا جائے، تو ان راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ کریم جو ہے اپنے بندے کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ان میں علماء جو فرماتے ہیں اس میں 5 راتیں خاص ہیں، جس میں شب جمعہ جو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے، یہ خاص رات ہے۔ اس میں صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اعظام اور صوفیہ کرام کا معمول رہا ہے کہ انہوں نے شب جمعہ منایا ہے، اور اس رات میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اللہ کریم نے معراج عطا فرمائی، وہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اس میں جاگنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، عبادت و بندگی کرنا، روزہ رکھنا، اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تیسرے نمبر پر رمضان المبارک، آخری عشرے کی طاق راتیں، ان راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا، یہ اس میں اللہ کریم دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، اور آپ جو مناجات کرتے ہیں، اللہ سے آرزویں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، مناتے ہیں، روتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے آپ کی مناجات کو قبول بھی فرماتا ہے، اور آپ کے جو اعمال ہیں ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عیدین کی جو راتیں ہیں، جب چاند رات ہوتی ہے اور اس رات میں شیطان کو آزادی مل جاتی ہے، رمضان کے بعد جو چاند رات آتی ہے اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بازاروں کا رخ نہیں کرتے، وہ اللہ کی بندگی کو فوقیت دیتے ہیں اور اس رات کو توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں، کیونکہ اس رات کو شیطان کو آزادی مل جاتی ہے، وہ کھلے بند و بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو انہوں نے پورے مہینے میں توبہ و استغفار کر کے اللہ سے عاجزی کر کے مسجدوں کا رخ کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں جا کے تلاوت کی ہوتی ہے، قرآن پڑھے ہوتے ہیں،
نوافل پڑھے ہوتے ہیں، تہجد کی توفیق بھی اللہ بعض لوگوں کو دے دیتا ہے، عبادت و بندگی اس مہینے میں کرتے ہیں، تو اس کو خراب کرنے کے لیے چاند رات پہ شیطان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور لوگوں کو زیادہ تر گمراہ کرتا ہے۔ تو چاند رات کو جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اس رات میں جو دعا کرتے ہیں، اس رات میں جو اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ بہت ساری مخلوق جو ہے وہ اپنے خرید و فروخت میں لگی ہوتی ہے اور شیطان بالکل آزاد پھر رہا ہوتا ہے میرے دوستو، تو اس رات میں جو عبادت و بندگی کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے وہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، مغفرت کے دروازے، اپنی بخشش کے دروازے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جو بندہ بھی اس رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی مناجات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے میری رحمت مانگے میں اس کو اپنی رحمت عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے، رزق مانگے تو میں اس کو بے بہار رزق عطا فرماؤں۔ تو اس اعتبار سے یہ رات جو ہے وہ انتہائی قیمتی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا، بندگی کرنا جو ہے وہ اللہ کریم کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہر وقت منتظر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں، مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ تو اس رات کو میرے دوستو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اس رات کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے، پتہ نہیں کون سا لمحہ کہ ہماری آنکھ سے کوئی آنسو نکلے، وہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، ہر بندہ جس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں۔ تو میرے دوستو ان پریشانیوں کا حل سوائے اللہ کی عبادت کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی چوکھٹ ہے، جس چوکھٹ پہ ہم سچے دل سے جھکیں گے تو اللہ کریم ہمارے لیے اپنی بخششوں کے دروازے کھولے گا۔ تو اس ضمن میں حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ نصف 15ویں شعبان آتی ہے تو اللہ کریم ملک الموت کو اگلے سال شعبان تک کے موت و حیات کے امور سپرد کر دیتا ہے، یعنی کہ اس رات میں سارے امور طے ہو جاتے ہیں اگلے 15ویں شعبان تک۔ تو اس رات میں زندگی اور موت بھی لکھ دی جاتی ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کا کتنا رزق ہوگا، کس کو کتنا عطا کیا جائے گا۔ تو خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کو وہ رات ملے اور وہ اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرے، اس کو عبادت اور بندگی میں گزارے، استغفار میں گزارے، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزارے، اللہ کی اطاعت میں گزارے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت میں گزارے، نوافل پڑھے اور اللہ کو راضی کر کے اٹھے۔ تو اس اعتبار سے یہ رات بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے جس کو لیلۃ النصف الشعبان کہتے ہیں، تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ کریم نزول اجلال فرماتا ہے۔ اس زمانے میں مدینہ شریف میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا جس کی بہت زیادہ کثرت سے بکریاں تھیں۔ ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش جو ہے وہ نہ ہو پائے گی بشرطے کہ وہ سچی توبہ کر لیں۔ ان میں ایک کافر اور مشرک ہے، دوسرا وہ جو کینہ رکھنے والا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ جو چغلی کرنے والا ہے، چوتھا وہ جو ناحق کسی انسان کا قتل کرنے والا ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اس کی دیت نہ دے لے، جن کا قتل ہوا ہے ان سے معافی نہ مانگ لے، اور پانچویں نمبر پر وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے تکبر کی نیت سے۔ اگر کوئی تکبر کے ساتھ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس رات وہ بھی بخشش سے اللہ کی
رحمت سے، مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے بستر پر تھے، اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ دل میں میرے یہ خیال آیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان کسی اور زوجہ کی طرف ہو گیا ہے، تو میں تلاش کے لیے نکل گئی اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جنت البقیع میں ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اور مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم سمجھی کہ اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بادشاہ ہیں، جہاں دل کرے جا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اس رات میں عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طریقے کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور پرفتن میرے دوستو انتہائی فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کا دور ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ کوئی لمحہ ایسا ہمیں اگر مل جائے، کوئی اللہ کریم ایسی رات ہمیں عطا کر دے جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے ثابت ہو، جیسا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، تو میرے دوستو یہ میں اس کو اپنے تئیں لوٹ سیل کہتا ہوں کہ عام دنوں میں بندہ اتنا دھیان نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر عبادت و بندگی کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں میرے دوستو، اس میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ لوٹ سیل میں چیز سستی مل جاتی ہے، کم محنت پر آپ کو مناسب چیز مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان راتوں میں اگر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیتے ہیں دل سے، چند لمحے چند گھڑیاں اللہ کی عبادت میں گزار لیتے ہیں، تو میرے دوستو اللہ گواہ ہے ان راتوں کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں کہ ان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ ان راتوں کو ضائع نہ کریں، ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، سجدے کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ اس رات کا ہمارا جاگنا ہماری پوری زندگی کے لیے ہماری نسلوں کی رحمت کا باعث بن جائے۔ اس لیے ان راتوں کو، مخصوص راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی اور حضور کی پوری امت کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔